إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، ہمیں اس دنیا میں بسایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی تکمیل ہم پر فرمائی، جنہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیل کر، پریشانیاں جھیل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک من و عن پہنچا دیا، جنہوں نے ان تمام اعمال سے باخبر کیا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں، جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں، اور جنہوں نے ان تمام اعمال سے متنبہ فرمایا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں یا ہمیں جہنم سے قریب کرنے والی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کے لیے انسان و جنات کو پیدا کیا گیا، لیکن عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کو خاص نہیں کیا، کسی دن کو خاص نہیں کیا، کسی رات کو خاص نہیں کیا.
بلکہ ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ دبوچے۔ موت کب دبوچے گی انسان کو، انسان کے دروازے پر موت کب دستک دے گی، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو مطلب یہ کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں بعض ایسے مخصوص ایام ہمیں عطا فرمائے جس میں ہم عبادت کر کے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمریں چھوٹی فرمائی، اس امت کی عمریں بہت مختصر فرمائی۔ اس مختصر عمر میں ویسی عبادت کرنا جیسی عبادت سابقہ امتوں نے کی جن کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، تو ان کے مقام تک پہنچنا مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے اوقات ہمیں عطا فرمائے، بعض ایسے ایام ہمیں دیے، بعض ایسی راتیں ہمیں عطا فرمائی جس میں ہم عبادت کر کے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، شب قدر جیسی عظیم رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس رات میں ہم عبادت کریں تو ہمیں 1000 مہینوں کے راتوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی نعمت تھی جو اللہ نے سابقہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ ہماری عمریں مختصر ہیں تو کیا ہوا، ہمارے وقت قلیل ہیں تو کیا ہوا، لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس مختصر عمر میں اور مختصر مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ بعض ایسے ایام ہمارے سامنے ابھی آنے والے ہیں جس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہے۔ وہ ایام جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی وہ جو 10 ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبادت کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اور جب ہم ہمارے اسلاف پر نظر ڈالیں، صحابہ کرام کی حالات زندگی پر نظر ڈالیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان 10 راتوں کو کیسے آباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کر کے نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، تکبیر، تحمید اور تحلیل کے ذریعے ان 10 دنوں کو انہوں نے آباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کسی عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، تو یقیناً ان 10 راتوں کی عظمت مسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ولیال عشر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو انہوں نے جو 30 راتیں گزاری، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور انہوں نے 10 راتوں سے اس کو مکمل کیا، یعنی جو 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گزاری تھی۔ تو علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ہے، وہ جو آخر کی 10 راتیں ہیں، وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں تھیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی یہ 10 راتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں گزاری، یعنی یہ کل 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اس کوہ پر گزاری، جس میں سے اخیر کی 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں تھیں۔ تو اس سے اس راتوں کی اہمیت اور ان ایام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم فی ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ قالوا ولا مثلهن یا رسول اللہ، قال ولا مثلهن الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا والوں کو ایام عطا فرمائے ہیں،
ان ایام میں سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کی 10 ایام ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اجر و ثواب سے بھی زیادہ ہے، سوائے اس کے کہ ایک انسان اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا لیکن کسی کے ساتھ وہ واپس نہیں آیا، اس نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینے کو مختص کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان 12 مہینوں میں دیکھا تو 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، وہ حرمت والے 4 مہینے۔ اور جب ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کر لیا اپنے عظیم عبادتوں کی انجام دہی کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذی الحجہ میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع کے 10 دنوں کو مختص کر لیا اللہ کی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ تو یہ عظیم ایام ہے جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ذی الحجہ کے 10 ایام زیادہ افضل ہے یا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ رہ گئی بات ذی الحجہ کے ایام کی تو رمضان کے آخری عشروں کے راتوں کے مقابلے میں یہ ذی الحجہ کے آنے والے ایام زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ان کے ایام سے زیادہ افضل ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے درمیان فرق سمجھنا چاہتا ہے تو وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کو پڑھے جو اس کے لیے کافی اور شافی ہونا چاہیے کہ یہ ایام جو ہمارے سامنے ہے، جو جھانک رہا ہے اور ان قریب کچھ دنوں میں ہم پر داخل ہونے والا ہے، اس کے ایام دیگر تمام ایام سے زیادہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ لیکن رہ گئی بات راتوں کی، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ عظمت والی ہیں۔ اور بعض سلف کہتے تھے جیسے ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کانوا یعظمون 3 عشرات، کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ 3 عشرات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی 3 عشرے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رمضان کے مہینے میں کیا تھا، اور خصوصاً جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور آپ کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی تھی۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ، 1 سے 10 تاریخ تک کے ایام، تو یہ 3 عشرے ایسے ہیں جس کی تعظیم ہمارے اسلاف بڑی کیا کرتے تھے۔ اور تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے پکوان پکائے جاتے تھے، بڑے کھانے پکائے جاتے تھے، لنگر تقسیم کی جاتی تھی، دیگیں چڑھائی جاتی تھی اور اس کے نام پر سیر سپاٹے ہوتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کے ہاں تعظیم کا یہ مقام نہیں تھا، یہ تعظیم کا یہ مفہوم نہیں تھا ہمارے اسلاف کے یہاں۔ تعظیم کا مطلب یہ کہ وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جو عظیم تابعی گزرے ہیں کہ جب ذی الحجہ کے شروع کے ایام آتے ہیں، یہ پہلا عشرہ داخل ہوتا تو اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ ان کے جیسی عبادت کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا، اور کہتے ہیں کہ رات میں اپنے چراغوں کو گل نہ کرو، یعنی اپنے راتوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرو ذی الحجہ کے ان 10 ایام میں، خصوصاً ان 10 ایام میں۔ اسی طریقے سے امام ابن عساکر رحمہ اللہ جب یہ ذی الحجہ کے 10 ایام شروع ہوتے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکیں۔ اور یہ 10 ایام کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ انہی 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ دیا، انہی 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ترویہ دیا، انہی 10 ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم نحر عطا فرمایا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے عظیم دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ اور 11ویں ذی الحجہ۔ تو اتنی عظیم فضیلت ہے ان 10 ایام کی، یہ شروع کے 10 ایام کی۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اگر دیگر ایام نہ ہوتے ہیں اس عشرہ ذی الحجہ میں، صرف یوم عرفہ ہوتا
یا یوم النحر ہوتا تو یہ دیگر تمام ایام سے یہ سبقت لے جاتے ہیں اپنی فضیلت میں۔ یوم عرفہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، یعنی عرفہ میں قیام کرنا ہی دراصل پوری حج ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ میرا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور افضل ایام میں یوم النحر تو ہے ہی، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آج ہم نے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تو ہم اللہ کے راستے میں اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ کے راستے میں ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ عظیم دن ہے جو ان 10 ایام کے اندر پڑتے ہیں۔ اور ان 10 ایام کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی بہترین توجیہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب، کہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان 10 ایام کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے ان فیہ مکان الاجتماع اہم العبادات، کہ ان 10 ایام میں اہم عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ان 10 ایام میں اللہ نے اہم عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ فیہ صلاۃ وصیام وصدقۃ وحج ولا یتعنی غیرہ ذلک، کہ انہی 10 ایام میں نماز پڑھنا بھی ہے، انہی 10 ایام میں روزے رکھنے بھی ہیں، انہی 10 ایام میں صدقہ و خیرات بھی ہے، اور انہی 10 ایام کے اندر بھی بعض دن ایسے آتے ہیں جس میں حج کے اہم رکن کی ادائیگی کی جاتی ہے اور حج جیسی اہم عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور سال کے کوئی بھی عشرہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع کر دی جائیں۔ ایک انسان مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، موحد ہے، اور وہ نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا نصاب ان 10 ایام میں پورا ہو جائے تو اسے زکوٰۃ تو نکالنی پڑیں گی، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، اور اگر وہ حج کے لیے نکل گیا تو وہ حج کی ادائیگی بھی کر رہا ہے۔ تو یعنی دین اسلام کے 5 بنیادی رکن ان 10 ایام کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور ان 10 ایام کے علاوہ باقی ایسا کوئی عشرہ نہیں ہے جس میں 5 ارکان ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ 4 تک جمع ہو سکتے ہیں، 4 تک جمع ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ان ایام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، نوافل روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 5 اہم عبادتیں، بڑی بڑی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام میں جمع کر دیا ہے۔ ان 10 ایام میں کرنے والے اعمال میں سے بہترین اعمال یہ ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے۔ جو لوگ نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے ان کے لیے یہ لمحہ فطریہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اتنی عظیم عبادت کی انجام دہی میں وہ سستی اختیار کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، مؤذن کے بلاوے پر مسجد نہیں آتے، گھروں میں نمازوں کی ادائیگی کر لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان 10 ایام میں اپنے اعمال کو درست کر لیں اور نمازوں کی ادائیگی باجماعت مسجد میں آ کر وقت پر کیا کریں۔ یہ عظیم عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کی ہیں، اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من اعدى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی اختیار کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے خلاف فقد آذنته بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الي عبدي بشيء مما افترضته اليه، اور میرا بندہ بار بار میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے سے، اور وہ برابر نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم فرائض کا ہی اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نوافل کے اہتمام کی توفیق نہیں نازل ہوگی۔ اگر ہم فرائض کا اہتمام یا فرائض میں کوتاہی یا سستی برتیں گے تو نوافل کو ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سست کر دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے
کہ وہ فرائض کی ادائیگی وقت پر کرے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرے، اس کے بعد وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی شخص فرض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کا پابند ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اسے چاہیے کہ خصوصاً ان 10 ایام میں سنن کی بھی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، نماز چاشت کی پابندی کرے، راتوں میں وتر کی اور تہجد کی پابندی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو نمازوں کا اہتمام اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں جو عبادت کثرت سے دی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ آج 26 ذی القعدہ ہے، 3 یا 4 دن کے بعد یہ عشرہ ذی الحجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے بعض اسلاف ایسے تھے جو مکمل ذی الحجہ یا مکمل یہ 10 دن روزے سے رہتے تھے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہی پورے کے پورے یہ 9 ایام حالت صیام میں گزارتے تھے، روزے کی حالت میں گزارتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں کی گئی عبادتیں اور عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ایام میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو روزہ عمل صالح میں سے ہے۔ تو ہمارے اسلاف روزوں میں اپنے ایام کو گزار دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم 70 خريفا، کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک دن کے روزہ رکھنے کے عوض اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بعض اسلاف ان ایام میں اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے، نوافل اور سنن کا اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر کیا کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ جب تکبیرات کا اہتمام کیا جائے تو اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، اور خصوصاً ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اونچی آواز میں بیان کی جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ آج ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کب یہ ایام آئے اور کب یہ ایام گزر گئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ذی الحجہ کے 10 ایام داخل ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور لوگ اپنی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، عدم علم کے بنا پر، جانکاری نہ ہونے کی بنا پر، جہالت کے بنا پر انہیں پتہ نہیں رہتا کہ کتنے عظیم ایام ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ میں بنایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ان میں 4 حرمت والے مہینے بنائے، اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے کے ایام گزر رہے ہیں۔ ذی القعدہ جس میں ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں جو ختم ہونے کو ہے، پھر ذی الحجہ جو مہینہ ابھی آنے والا ہے جس میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور پھر محرم الحرام جس میں ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 حرمت والے مہینے پیدر پہ اور ایک رجب کا مہینہ، یہ ہم حرمت والے مہینوں میں سانسیں لے رہے ہیں، جس میں عمل کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اور اس پر بھی مزید یہ کہ ان حرمت والے مہینوں میں یہ عشرہ ذی الحجہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ دیگر مہینوں میں اور دیگر عشرات میں کیے جانے والی عبادتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں معلوم نہیں رہتا کب یہ مہینہ آیا، کب یہ ایام ہمارے سامنے آئے، یہ ایام گزر گئے، ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، یا تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے کہ ان ایام کی فضیلت کیا ہے، ان ایام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جو آپ نے سنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں اللہ یہ کہ انسان شہید ہو جائے، اپنے مال لٹا دے، اپنی جان لٹا دے، کسی بھی چیز سے واپس نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت ہونی چاہیے ان ایام میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی تجارتوں کے اوقات کو کم کر دینے چاہیے۔ لوگ
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو کاروباری حضرات ہیں وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان کے ایام میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، کسٹمر اتنے آتے ہیں، عبادتیں نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی ایسے حضرات اپنی اوقات کو نکالتے ہیں اللہ کی عبادتوں کے لیے، اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں اللہ کی عبادتوں کے لیے، انہی مشغولیت بھرے اوقات میں اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ 10 ایام آ رہے ہیں تو اس میں تو یہ سارا بہانہ نہیں ہے، اس میں یہ وہ سارا بہانہ نہیں ہے کہ اتنا رش ہے، اتنی مشغولیت ہے، وقت نہیں مل رہا ہے، تو ان ایام میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف خاص دھیان رکھنا چاہیے، اور خصوصاً جو فرائض ہمارے اوپر عائد کی گئی، نمازوں کو اپنی اوقات پر ادا کرنا، با جماعت مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرنا، کثرت سے روزہ رکھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس عشر ذی الحجہ میں تقریباً مکمل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک گویا کہ روزے کی حالت میں ہی رہے ہوں۔ تو کثرت سے روزہ رکھنا، الا یہ کہ کسی طرح کی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو تو انسان ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے، لیکن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جو ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، معاف کروا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردہ اذکار ہے بہت مختصر سے اور بہت معمولی سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ بہت ہلکے اذکار ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور جب یہ ایام آئیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اونچی آواز سے بیان کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کان عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یخرجان الی السوق فیکبران ویکبران مع الناس، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے تکبیریں کہتے ہوئے اونچی آواز سے، اور جب ان کی تکبیر تاجروں کے کانوں میں جاتی، لوگوں کے کانوں میں جاتی، تو لوگ بھی ان کے دھن میں اور ان کی آوازوں میں تکبیرات پکارنے لگتے تھے، اور ان کے بازار میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا تھا کہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں، یہاں تک کہ تکبیر کی آواز سے بازار گونج اٹھتی تھی۔ اندازہ کر سکتے ہیں، بازار گونج اٹھتی تھی تکبیر کی آواز سے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ آواز ایسی ہوتی تھی گویا کہ سمندر کی موجیں آ رہی ہوں، پے در پہ تکبیرات کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بازار تو بازار، مسجدوں میں تکبیرات کی آواز نہیں آتی، مسجدوں کے اندر بھی تکبیرات کی آواز نہیں آتی۔ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آئے تو ہمارے زبان سے اونچی آواز سے تکبیرات نہیں نکلتی، یا پھر ذی الحجہ کے ان عشرہ میں ہم اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آج یہ المیہ ہے ہمارا، یہ حالت ہے ہماری کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ایسے پیچھے چھوڑا کہ گویا کہ ہم نے ایک اپنی الگ شریعت بنا لی، اور تمام اعمال ہم اپنے من مرضی کے کرتے ہیں، شریعت کے احکام کی اور رسول نبی کے فرمان کی کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارے اسلاف تکبیرات اتنی اونچی آواز سے کرتے کہ بازار جھوم جایا کرتی تھی۔ حالانکہ لوگ بازار کو بدنام کرتے ہیں کہ وہاں برائیاں ہوتی ہیں، وہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، وہاں جھوٹ اور خیانت کی جاتی ہے، وہاں دغا بازی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے بازار جیسے علاقے کو، بازار جیسے خطے کو اللہ کی تکبیرات سے گنجا دیا، گونجنے لگے وہ علاقہ اللہ کی تکبیرات سے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ بازار میں نکلتے تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اس لائق ہے کہ اسے اونچی آواز سے بیان کیا جائے، اونچی آواز سے۔ آپ دیکھیں کہ اذان میں جب تکبیرات ہوتی ہیں، اذان کی جب صدائیں بلند ہوتی ہے تو اونچی آواز سے بلند کی جاتی ہے، جب اقامت کی آواز آتی ہے اونچی آواز سے اقامت کی آواز آتی ہے، جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تکبیرات انتقال کہتا ہے
اونچی آواز سے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، انسان سلام پھیر لیتا ہے تو جو تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، تو اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان تکبیرات کا جب اہتمام کرے تو اونچی آواز سے کرے۔ عیدین میں، عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں جب ہم تکبیرات کہتے ہیں اپنی نمازوں میں 12 زائد تکبیریں، تو اونچی آواز سے ہم تکبیرات کہتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اونچی آواز سے ہو، اور خطہ خطہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے گونج اٹھے۔ اس معاملے میں شرم اور عار نہیں آنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات ہلکی آواز سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہم ہلکی آواز سے کریں۔ یہاں جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے تو ایسی اونچی آواز سے باتیں ہوتی ہیں کہ بغل والا اور پڑوسی والا یا چوراہے سے گزرنے والا شخص سن لیتا ہے۔ اور اس پر بھی مزید یہ کہ ہم جب گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسی اونچی آواز سے برائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلیاتے ہیں کہ پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے ہماری گالی کو اور ہمارے زبان سے نکلنے والے بکواس کو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کی باری آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی باری آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کی باری آئے، تو ہمارے زبان سے آوازیں نہیں نکلتی۔ اس کا جیتا جاگتا مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص بڑی اونچی آواز سے بات کرنے والا، آپ اس سے بات کریں تو ایسا لگے گا کہ کتنی اونچی آواز ہے اس کی، کتنی بھاری آواز ہے اس کی، اور اسے مائک دے دے اذان کہنے کے لیے تو اس کی آواز یکایک پست ہو جاتی ہے۔ کبھی مؤذن نہیں رہے، اقامت دینے کی باری آئے تو ایسا شخص جو عام حالات میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے، اقامت دیتے وقت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے وقت، نمازوں کے لیے بلاتے وقت اس کی آواز یکایک پست ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ہے ہماری کہ عام حالتوں میں ہماری آواز بڑی تیز ہے، لیکن جہاں آواز تیز کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے میں، وہاں ہماری آواز پست ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہرحال بڑے باہمت لوگ ہیں جو کم سے کم اذان کے لیے اور اقامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے بزدل حضرات بھی ہیں جو کبھی دیکھیں کہ مؤذن صاحب نہیں ہیں تو وہ امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ اتر اور دکن کی طرف کھڑے ہوں گے تاکہ اقامت نہ کہنی پڑے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو یہ جو ایام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے، ان ایام کی اہمیت کو سمجھیے، ان ایام کے مقام کو سمجھیے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رمضان کے ایام سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ رمضان کی راتیں اہمیت والی ہیں، لیکن اس کے ایام، اس کے دن اہمیت والے ہیں۔ اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، صدقات کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے روزے رکھے جائیں، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، تلاوت قرآن ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، غرض کے جتنے بھی اچھے کام ہم سے ہو سکتے ہیں ہم ان تمام اچھے کاموں کا ارتکاب کریں، یا پھر کم سے کم کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ان ایام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان ایام میں کثرت سے تیری عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین غفلت میں اب تک اگر یہ ایام ہمارے سامنے سے جو گزر گئے اور ہمیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں جو معلوم نہ تھا، ہماری اس جہالت کو اور ہماری اس کوتاہی کو تو معاف فرما، اور علم آنے کے بعد اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھ، ہمیں تیری توحید پر سانس لینے اور اپنی سانسوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت میں مگن رہیں، تیرے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والے اور بدعتوں کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں الہ العالمین ان کی بیماری کو تو دور فرما تاکہ وہ بھی تیری عبادت دل کھول کر سکیں۔
ہمیں جو کمزور ہیں ان کی کمزوری کو ختم فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ختم فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔